پھر اللہ نے کیا کہا؟ ربنا، ایسے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کر. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بھول چک کی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ آپ نے میری کمی کوتاہی کو دور نہ کیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اللہ ہم آزمائش سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے قدم نہ لڑکھڑا. واعف عنا، یا اللہ ہم کو بخش دے. واغفر لنا، یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرما. وارحمنا، ہم پر رحم فرما، ہماری برائیوں کو چھپا لے. انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جس گھر میں، جس خاندان میں، جن حالات میں پیدا کیا، آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں کتنا خیر ہے. آپ جانتے ہیں مجھ سے کتنا خیر نکل سکتا ہے. جب بارش زمین پر پڑتی ہے تو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب قرآن کی بارش آپ کے اور میرے دل پر پڑتی ہے تو ہمارے اندر کا خیر، ہمارے اندر کا ٹیلنٹ باہر آ جاتا ہے. جب قرآن آپ کے اور میرے دل پر برستا ہے تو ہمارے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ رکھی ہیں، جو کوالٹیز رکھی ہیں، جو ہمارا آئی کیو رکھا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمارا مددگار بن جا. آمین یا رب العالمین. سورۃ آل عمران. آل عمران ایک خاندان کا نام ہے. مریم علیہ السلام کے والد کا نام آتا ہے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. اب اس سورت کے اندر جیسے پیچھے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیلیوں کا کثرت سے ذکر آیا، اس سورت میں آپ کو نصارہ کا ذکر ملے گا. سورہ بقرہ میں شریعت کا بلو پرنٹ آیا ہے، اس سورت میں آپ کو دعائیں کثرت سے ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کا آغاز جو ہے وہ اپنے ناموں کے ساتھ کیا، اور اسی سورت کے اندر آپ کو اس سورت کے آخر میں احد پر تبصرہ بھی ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی اور حجت کریں گی، یعنی ان کو وی آئی پی پروٹوکال دیں گی. وہ قیامت کا دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن یہ دو صورتیں جس نے ان کو پڑھا اور ان پر عمل کیا اس کے لیے سائے کا باعث بنیں گی، وی آئی پی پروٹوکال دیں گی. اور کتنا آنر ہوگا کہ قیامت کے دن کسی کو وی آئی پی پروٹوکال ملے. آج ہمارے سامنے برا تو ہمیں بہت لگتا ہے، لیکن ایک سناٹے سے بھرتی ہوئی 4-6 گاڑیاں گزرتی ہیں اور ایک وی آئی پی وی آئی پی پروٹوکال کے ساتھ گاڑیاں جاتی ہیں، برا بھی لگ رہا ہوتا ہے. لیکن امیجن کریں آپ اس گاڑی میں بیٹھی ہوں، دل میں خیال تو آتا ہوگا اس سے اچھا تو اس گاڑی میں میں بیٹھی ہوتی، سگنل فری تو ہو جاتی کم سے کم میرے لیے سڑکیں، ہے نا. تو وی آئی پی پروٹوکال سب کو اچھا لگتا ہے، کس کو برا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو قیامت کے دن وی آئی پی پروٹوکال دے دے اس کی تو کیا کہنے، اس کی تو کیا شان. تو آل عمران اور بقرہ کثرت سے پڑھا کیجئے اور اس میں جو احکامات آئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب کا ذکر کر دیا. اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، دعا کریں اللہ میں قرآن سے ہدایت لینے والی بن جاؤں. اللہ مجھے آخرت میں یہ قرآن فائدہ دے. اللہ یہ قرآن میرے لیے آخرت میں سفارشی بن کر آئے. حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک و علیک. یہ قرآن تمہارے یا تو حق میں گواہی دے گا یا تمہارے اگینسٹ گواہی دے گا. تو آپ اور میں اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے قرآن کو کیا مقام دیا ہوا ہے. کیا میں قرآن کو ایسا مقام دے رہی ہوں کہ یہ میرے حق میں بولے گا، یا میں نے اس قرآن کو اتنا نگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ میرے خلاف گواہی دے گا.
زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اپنی صورتوں میں عیب نکالنا چھوڑ دیں۔ میری آنکھیں چھوٹی، میری ناک موٹی، میرے ہونٹ پتلے، میرا رنگ ایسا، میرے بال کرلی۔ آج کل تو سب بچیوں کو اپنے بال سیدھے کرنے ہیں، سب کو اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرنی ہیں، سب کو اپنا کمپلیکشن جو ہے وہ فیئر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس فتنے کے دور میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہاں پر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی اور میرے لیے پروڈکٹس ہاتھوں کے سامنے موجود ہیں۔ آپ گورا ہونا چاہتی ہیں، آپ 4-6 انجیکشن لگوا لیں، آپ گورا ہو جائیں گی۔ کیا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آپ کے سامنے مائیکل اینجلو کی پینٹنگ آ جائے اور آپ کہیں اس میں یہ خرابی ہے، میں تو ابھی آئل پینٹ پکڑ کے اس کے اندر یہاں سے یہ پینٹنگ میں چینج کروں گی، آپ کبھی کریں گے؟ آپ کہیں گے اتنی مہنگی پینٹنگ ہے میں خراب تھوڑی کروں گی، جیسی بھی ہے، چاہے سیدھی لگی ہے تو الٹی لگتی ہے، الٹی لگاؤ تو سیدھی لگتی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی آپ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، آپ اس کو چھوتے نہیں ہیں۔ لیکن انسان اتنا ظالم ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر کمی سمجھتا ہے، اس میں کوتاہی سمجھتا ہے، اس میں سے عیب نکالتا ہے۔ بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ میری آنکھیں آپ پر چلی گئیں، پھر اماں کہتی ہیں کوئی میرے پر نہیں گئی، اپنی پھپھی پر گئی ہیں، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مجھ پر تو کوئی نہیں گئی۔ بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ اماں میرا قد چھوٹا رہ گیا، آپ کا قد چھوٹا نا اس لیے میرا قد بھی چھوٹا رہ گیا۔ یہ انداز نہیں ہے، ماؤں سے ایسے بات کرنے کا انداز نہیں ہے۔ کس نے بنایا آپ کو؟ ہم میں سے ایک ایک کو کس نے بنایا؟ آج ہم کہہ دیتے ہیں جینز، وہ جینز تو ایک فیکٹر اپنی جگہ ہے، ان جینز کو اپنی جگہ پر فٹ کرنے والی ہستی تو اوپر بیٹھی ہے۔ اس اللہ کی تخلیق میں ہم اور آپ جو ہیں وہ کیڑے نکالیں گے کہ اللہ نے ہماری ناک اچھی نہیں بنائی اور ہمارے بال اچھے نہیں بنائے اور ہماری آنکھیں اچھی نہیں بنائی۔ اللہ کی تخلیق ہے، اس کی تعریف کریں۔ آپ اللہ کا ماسٹر پیس ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اور کہیں الحمدللہ، آج سب کیجئے گا، آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئیے گا اور کہیے گا الحمدللہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور سوچئے گا کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے تاکہ آپ کو اور مجھے کانٹینٹ رہنا آئے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے یعنی جس میں شریعت ہے، اور دوسری متشابہات۔ متشابہات کون سی ہیں؟ جیسے اللہ کا ہاتھ آتا ہے، ید اللہ، اللہ کا عرش آتا ہے، ابھی آیت الکرسی میں اللہ کی کرسی آیا، یہ سب متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا متشابہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، محکمات پر غور کرو۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، جو آیات ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں متشابہات تھیں، سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج وہ محکمات میں شامل ہو رہی ہیں، یعنی کھل کر واضح ہو رہی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ابھی بھی جو متشابہات ہیں وہ انسان کے علم کی ایکسفولیشن کی وجہ سے اور کھل کر سامنے آ جائیں۔ یہ اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں، ہمارا کام ہے محکمات کے اوپر عمل کرنا۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ پڑھیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو آپ کے ذہن میں کوئی تشبیہ نہیں آنی چاہیے، کوئی تشبیہ نہیں۔ اللہ کا ہاتھ نہ میرے ہاتھ سے متشابہ ہے، نہ کسی مخلوق کے ہاتھ سے متشابہ ہے۔ اللہ کی کرسی ہماری دنیا کی کرسیوں کی طرح کی نہیں ہے۔ اللہ کا تخت، اللہ کا عرش ہمارے دنیا کے تھرونز کی طرح نہیں ہے۔ کوئی تشبیہ آپ کی اور میرے دماغ میں نہیں آنی چاہیے، یہ بھی آپ کی اور میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو متشابہات کے پیچھے نہ پڑیں۔ باخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں یعنی راسخون فی العلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ نے ہمیں قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے، اب باقی 11 مہینے ہمیں اس قرآن سے غافل نہ کر دیجیے گا، تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کیجیے، تو فیاض حقیقی ہے۔ اللہ سے دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو جو آپ پلٹنے الٹنے والے ہیں، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر جما دیں، ثابت قدم کر دیں۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔
سب سے بڑا عقل مند وہ جو اپنی عقل کی حدود کو جان لے، جو اللہ کے سامنے عاجزی قبول کر لے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ انسان میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں، جہنم کو ایک نہ ختم ہونے والا فیول مل جائے گا انسانوں کی شکل میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اگر آپ انسان کی کیمسٹری پڑھیں تو انسان کے کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیول بنانے کی بات کی۔ اللہ ہمیں سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ اور بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ آج بھی مسلمان بدر جیسے مسلمان اگر بن جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اگر ہمارے اندر وہ ایمان آ جائے۔ یہ جو ایمان مسلمانوں کے اندر تھا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کے دور کی فتوحات ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کا نتیجہ فوراً سامنے آیا کرتا تھا، فوراً۔ ایک مارکہ قادسیہ کا ذکر آتا ہے۔ مارکہ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس میں جو لشکر جا رہا تھا اس لشکر کے جو لیڈر تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی آتے ہیں، اس ٹائم پر ان کی عمر ذرا بڑی تھی اور یہ تھوڑا بیمار بھی تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کی لیڈرشپ میں وہ مارکہ، وہ مجاہدین کا گروپ بھیجنے کی اس لیے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہ چکے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور عبادات کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا، جنگ شروع ہونے سے پہلے، قتال شروع ہونے سے پہلے، تو انہوں نے جب اپنے لشکر کو ترتیب دیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس میں جو حفاظ تھے ان سے کہا کہ آپ سورہ انفال کی آیات تلاوت کیجئے۔ سورہ انفال کی آیات تلاوت کی گئیں جہاں پر آتا ہے حرِّض المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال کی طرف آمادہ کیجئے، ان کو ترغیب دلائی گئی، ان کے ایموشنز کو بڑھایا گیا، ان کے جذبات کو بڑھایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تکبیرات پڑھنے کا کہا۔ آپ دیکھیں، ہم سوچیں ہم کہیں جنگ پر جا رہے ہیں تو تلواریں ہاتھ میں ہوں گی، آستینیں چڑھی ہوئی ہوں گی، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہوگا اور خوب غصے میں بھننا رہے ہوں گے، ہمارے ذہن میں تو یہ تصور آتا ہے۔ لیکن کیسے تھے مسلمان، کس طرح کے تھے ان کے مارکے، کیوں ان کو فتوحات مل جایا کرتی تھیں؟ اور ظہر کا وقت روایات میں آتا ہے کہ ابھی تکبیرات مسلمان پڑھ رہے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، صفیں بنائی گئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جیسے کہ حالت جنگ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے باجماعت، آپ نے باجماعت نماز ادا کروائی۔ یہ ہے مسلمان کہ جو اپنے قرآن کی تلاوت کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ایسے مسلمانوں کو اگر آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل جاتی ہے تو یقیناً یہ سچ ہے۔ اگر آج ایسے مسلمان آ جائیں تو ان کو اللہ کی مدد ضرور ملے گی، جو جنگ کے میدان میں بھی اپنی تربیت کو نہ بھولیں۔ آپ دیکھیں مکہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں پکڑائی گئیں، کیوں؟ جذبات ان کے بہت بھڑکے ہوئے تھے، غصہ ان میں شدید ہوتا تھا، اس لیے کہ ان پر ظلم بہت ہو رہا تھا۔ چانسز یہ تھے، تربیت ان کی ابھی نہیں ہوئی تھی، چانسز یہ تھے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی تلواریں غصے میں چلانا شروع کر دیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں کے اندر، ہمارے اندر فرقہ بندی ہے، ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم بے صبرے ہیں، علم سے بہرہ بر نہیں ہیں، علم سے خالی ہیں، حکمت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی اپنے الفاظ کی تلواریں چلاتے رہتے ہیں، اس پر کفر کا فتویٰ، اس پر منافق کا فتویٰ، اس پر جو ہے مشرک ہونے کا فتویٰ۔ یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی۔ 13 سال مکہ میں مسلمانوں کی تربیت کی گئی، اور آج ان مسلمانوں کی اگر کوئی تربیت چیز کر سکتی ہے تو وہ ایک ہے یہ قرآن، دوسری ہے وہ میتھڈالوجی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو ہم نے کل بات کی تھی کہ جو اللہ کے رسول کے لیے آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میتھڈالوجی کے ساتھ جب کام کیا جائے گا تو مسلمان تربیت یافتہ ہو کر نکلیں گے۔
مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ اور بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ سب محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں ہمارے اندر، اور یہ سب محبتیں ہمارا امتحان ہے. ان کو چھوڑنے کو اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے ان کو اللہ کی محبت کے تابع کر لو، ان کو بیلنس کر لو. یہ محبتیں دنیا کی رونق کا باعث ہیں، ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے جنت کمانی ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار. اسکالرز کے مطابق والمستغفرین بالاسحار تہجد کے وقت دعائیں کرنے والوں کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیام اللیل جو تھا وہی قیام اللیل جو سال کے 11 مہینے میں ہوتا تھا، وہ رمضان کے مہینے میں اسی قیام اللیل کو تراویح کا نام دے دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے. صحابہ تہجد پڑھا کرتے تھے، سلف صالحین تہجد پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز کی فرض نمازوں کے بعد بہت فضیلت آئی ہے. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اگر کسی کو قرار دیا گیا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے. آپ ضرور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اگر رمضان میں آپ کو موقع دے رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی آپ کو تہجد کا عادی بنائے رکھے. اللہ ہر رات 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں حل من سائل. ہے کوئی آواز لگانے والا، سوال کرنے والا؟ فمن غفر، کہ جس کو بخش دیا جائے. ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو بخش دیا جائے؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کو دے دیا جائے؟ ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور یہ رات کے تیسرے پہر کا وقت ہوتا ہے. تو کوشش کر کے اگر آپ اٹھ سکتی ہیں 3 بجے 4 بجے کے قریب تو آپ اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی آسانی سے پڑھ سکتی ہیں آپ ضرور اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنائیے. آج کل تو آسانی ہے، سحری سے پہلے اٹھ کر آپ 15 منٹ پہلے اگر آپ 2-4 رکعت پڑھ لیں اور دعا مانگیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس وقت آپ کی دعا قبول فرمائیں گے. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی اللہ نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہ مائنڈ سیٹ بتا دیا کہ اب تمہیں با عمل مسلمان بننا ہے. بھول جاؤ، یہ مت کہا کرو کہ اچھا یہودی بھی تو اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی تو اتنی فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ آیت پڑھ لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب فائنل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حاصل ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. سمپل بٹ ان کمپرومائزنگ دعوت ہے اسلام کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جب کائنات نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اے انسان تم کیوں منہ موڑتے ہو، تم کیوں اس اسلام سے دور ہوتے ہو؟ کہو اسلمتم
اسلمت لرب العالمین، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ سب سے سخت سزا کس کو دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا، وہ جو انبیاء کو قتل کریں، اور دوسرا جو شخص بھلی باتیں بتاتا ہو اس کو قتل کیا جائے۔ اور آج ہمارے ہاں اسکالرز کو، علماء کو، شیوخ کو اور بڑے بڑے مفتیوں کو قتل کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا اللہ سب سے سخت سزا اس کو دے گا۔ علم کی کمی، علم سے دور ہیں ہم آج۔ تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو بچاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مسک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو چند روز۔ یہ تو بالکل بنی اسرائیلیوں کا کانسیپٹ ہے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اطاعت ضروری نہیں ہے، بس زبان سے مان لیں گے، لیکن اطاعت بہت ضروری ہے۔ کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اپنی لائلٹیز کفار کے ساتھ نہیں رکھنی، تمہیں اپنی وفاداریاں مسلمانوں کے ساتھ رکھنی ہیں۔ کفار کے ساتھ جہاں تک معاملات رکھنے کی بات ہے تو اسکالرز 4 طرح کی کیٹیگریز بتاتے ہیں کہ کفار کے ساتھ 4 طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے موالات، یعنی ان سے دلی محبت رکھنا، ان پر توکل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، موالات میم سے۔ پھر ایک آتا ہے مواسات، ہمدردی کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس کوئی نان مسلم پیشنٹ آ جاتا ہے، کوئی عیسائی، کوئی جیو آ جاتا ہے، تب آپ اس کے ساتھ مواسات کا معاملہ کریں گی۔ ڈاکٹر ہونے کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو ہمدردی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کریں گی۔ تیسرا معاملہ آتا ہے مدارات، یعنی اگر کبھی آپ کے گھر کوئی نان مسلم مہمان بن کر آ جائے تو اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ ہے معاملات کا، یعنی نان مسلمز کے پاس جا کے نوکری کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنلز کے اندر یا باہر کے ملکوں میں جا کر نوکری کی جا سکتی ہے، معاملات کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں کفار کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم کس سے ڈرنے والے بنے؟ اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے، کون سا دن آنے والا ہے؟ قیامت کا، جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ کہیں ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ سے بے خوف نہ ہو جائیں، کہیں ہم اللہ کو الرحمن الرحیم جان کر یہ بھول جائیں کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف جو سورہ فاتحہ میں کرایا اس کو یاد رکھیں۔ اللہ نے جتنی اپنی رحمت کا ذکر کیا اتنا ہی اپنے عدل کا بھی ذکر کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے
قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر حقیقت میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ سے محبت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یحببکم اللہ، اللہ نتیجے میں تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. ایسڈ ٹیسٹ دے دیا گیا. مسلمان ہو، اطاعت کے دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم خود بخود اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں ان ریٹرن اللہ کی اطاعت کرے گا، اور اللہ نتیجے میں دو کام کرے گا. ایک، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، دوسرا اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر فرما دے گا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر، ان کی اتباع کیے بغیر، یہاں تو اتباع کی بات آئی ہے، اطاعت کی بات نہیں آئی. دو چیزیں الگ الگ ہیں. اطاعت ہے جس چیز کا حکم دیا جائے وہ کام کرنا، اتباع ہے جس چیز کا حکم نہ دیا جائے بغیر کہے اس کو فالو کرنا. آپ جانتے ہیں صحابہ میں ایسے افراد تھے کہ جن میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے جب ملاقات کی تو ان کا اوپر کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا. وہ صحابی ساری زندگی ایسے ہی رہے، انہوں نے کبھی اپنے کرتے کا بٹن بند نہیں کیا. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا تھا. ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. آپ سالن میں چمچ چلا رہے تھے اور آپ سالن میں سے لوکی تلاش کر رہے تھے، کدو تلاش کر رہے تھے. وہ صحابی جو تھے وہ جب بھی لوکی بنتی تھی تو چمچ ویسے ہی چلاتے تھے. ان کی بیوی ان سے پوچھتی تھی کہ آپ چمچ کیوں چلاتے ہیں؟ تو کہتے تھے میں سنت پوری کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے محبت کا دعویٰ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے سب سے اوتھینٹک وضو کا طریقہ جو نیریشنز میں ملتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. حضرت عثمان ایک دفعہ کچھ لوگوں کو، ایک وفد کو وضو کرنا سکھا رہے تھے. وضو کرتے کرتے ایک جگہ پر مسکرائے. صحابہ جو باقی ساتھ میں کھڑے تھے وہ انہوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے دیکھا جو سیکھ رہے تھے، اور پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ان سے میں نے یہ طریقہ سیکھا تھا، وہ بھی اس مقام پر مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرایا. یہ ہوتی ہے اتباع. اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسول کی اتباع پر آپ کے اور میرے گناہ معاف کر دے گا تو ہم کیوں نہ رسول کی اتباع کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر بھی کر دیا ہے. پہلے کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور وہ تو ہے ہی غفور اور رحم کرنے والا. قل اطیعوا اللہ والرسول، ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. یہ کلمہ گو مسلمان ہیں. کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قانونی کافر، ایک ہوتا ہے حقیقی کافر. قانونی کافر وہ ہے جس کے ریلیجن کے خانے میں کوئی اور مذہب ہے اسلام کے علاوہ. حقیقی کافر وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل کفر کا مرتکب ہے، دل میں انکار ہے، دل میں نعمتوں کی ناشکری ہے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار ہے. اس کی بات ہے. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ایک سلسلے کے لوگ تھے یعنی سب کا مقصد ایک ہی تھا. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میرے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں اور تیرے ہی کام کے لیے اسے وقف کرتی ہوں، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جملہ جو ہے حضرت مریم کی والدہ کا بھی ہو سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. یہ جو آیات آ رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے منت مانگی تھی کہ جو میرے گھر اولاد ہوگی اس کو میں ہیکل میں بھیج دوں گی اور اللہ آپ کی نظر کر دوں گی. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام روایات میں حنا آتا ہے. مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جس وقت ان کی والدہ جو تھیں وہ حمل سے تھیں. اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے گھر جو اولاد ہوگی میں اسے آپ کے لیے وقف کر دوں گی. ان کو امید تھی کہ ان کے گھر لڑکا ہوگا، لیکن جب لڑکی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھوایا کیا؟ مریم. مریم ہیبرو زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، خدمت گزار.
انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے لیے دے دیا. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بیسٹ ریلیجس اسکالرز کی سپرویژن میں دے دیا تھا. زکریا جب کبھی ان کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 12 سے 13 سال تھی، اور 12 سے 13 سال کی بچی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. امیجن کریں ہماری آج کل کی بچیاں ایسے بولنے لگ جائیں. بولتی ہیں ایسے ہماری آج کل کی بچیاں؟ 13 سال کی بچی تو ہم مائیں ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں 5 سال کی بچی کی طرح. ہائے میری بیبی، ہائے میری بچی، ہائے میری بچی. بیبی کی طرح ٹریٹ کرنا الگ ہے، لیکن سینس آف میچورٹی ان کے اندر لے کر آنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اگر وہ بڑی ہو رہی ہیں تو آپ نے اور میں نے ان کو احساس دلانا ہے کہ ان کے اندر حکمت کیسے آئے گی. جب 30 سال تک وہ اپنے آپ کو ینگ بچی تصور کرتی رہیں گی تو گھر چلانے کی حکمت ان کے اندر کیسے آئے گی؟ اگر گھر چلانے کی حکمت، اگر معاملات نبھانے کی حکمت، اگر اپنے کردار کو مضبوط کرنے کی حکمت سیکھنی ہے تو سب ینگ بچیوں کے لیے بہترین رول ماڈل مریم علیہ السلام ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اس لیے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ سے ہم کلام تھے تو اسی میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. پھر اللہ نے نماز کی حالت میں ان کو خوشخبری دی، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. اسکالرز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملنے والی ہو تو آپ کثرت سے تسبیح کریں. جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جو بانجھ ہو اس کو اولاد دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی قدرت کی نشانیاں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیگم کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے رکھ دیں. اور یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ جب نعمت ملنے کا احساس ہو، جب پتہ ہو کہ نعمت ملنے والی ہے، تو انسان کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور کثرت کے ساتھ اذکار پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب دعائیں کرنے والا اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنائے. اللہ ہمیں اپنے انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.